السلام علیکم. دس از ایڈوکیٹ راہو روس راجپوت. اور سب سے پہلے تو ہیپی برتھ اینیورسری ٹو آر گریٹ لیڈر اینڈ دا فادر آف نیشن قائد اعظم محمد علی جناح. اس کے بعد ہیپی کرسمس ٹو آل کرسچن فرینڈس. اور آج کی ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ بڑا خاص ہے. آج کی جو ویڈیو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ایک ریئل اسٹوری، ایک ریئل لائف بیسڈ اسٹوری ہے، تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ وہ اسٹوری میں شیئر کروں. اس کو شیئر کرنے کے 3 وجوہات ہیں بیسکلی. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسٹوری ہے یہ سیریل کلر کی ہے، ایک لیڈی سیریل کلر. دوسرا یہ کہ یہ اس لیڈی کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس نے جو مرڈرز کیے ہیں وہ صرف عورتوں کے کیے ہیں، صرف لڑکیوں کے کیے ہیں، اسپیشلی ان میرڈ لڑکیوں کے. یہ مرڈر اس نے کیوں کیے، کیا وجوہات تھیں، کس طریقے سے اسے پکڑا گیا، کیسے پتہ چلا، یہ سب میں آپ کو آج اسٹوری میں بتانے والی ہوں. اور یہ اسٹوری جو ہے جو کہ ریئل ہے، اب ہم اسے اسٹوری اس لیے کہیں گے کیونکہ پاسٹ ہو گیا ہے. اسٹوری اسٹارٹ کرتے ہیں. 15ویں صدی کی بات ہے یہ، 1556 یعنی کہ 1556 میں، جب ہمارے تھرڈ مغل امپائرر جو کہ جلال الدین اکبر تھے، اکبر بادشاہ، جب انہوں نے اپنی ریاست سنبھالی ہندوستان میں، اس کے 4 سال بعد کی اسٹوری ہے. 1556 میں جو اکبر بادشاہ ہیں انہوں نے ریاست سنبھالی تھی ہندوستان میں، اپنی سیٹ سنبھالی تھی. اور 1560 میں یعنی کہ 1560 میں ہندوستان سے تھوڑا سا دور ایک ریاست تھی، کنگڈم آف ہنگری. ابھی بھی وہ کنٹری ہے ہنگری، تو کنگڈم آف ہنگری کے نام سے وہ ریاست تھی. وہاں پر ایک لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے، رائل فیملی، پرنسس تھی وہ. تو کافی اچھے سے اس کی تربیت کی جاتی ہے، پڑھائی لکھائی جو بھی ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ سارے دیکھے جاتے ہیں. اور اس کا نام رکھا جاتا ہے الزبتھ. بیسکلی جو فیملی تھی رائل تھی، رچ تھی، کافی ان کی کافی تعلقات تھے، کافی جان پہچان تھی، بہت ایک کہتے ہیں نا کہ انفلوئنشل فیملی تھی بہت زیادہ، اور رائل فیملی تھی. سب سے بڑی بات یہ، تو اس لڑکی کا نام رکھا جاتا ہے الزبتھ بتھورے، کیونکہ اس کی جو فیملی ہے وہ بتھورے تھی. ایک چیز جو بڑی خاص ہوئی اس میں یہ ہوئی کہ بڑی خوبصورت تھی جب وہ پیدا ہوئی، تو جیسے جیسے بڑی ہوتی رہی مزید خوبصورت ہوتی رہی. اور اس بات کا احساس اسے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے ماں باپ نے، اس کے جو رشتہ دار تھے، جو آس پاس کے لوگ تھے، جو داسیاں ہوتی ہیں، جو سرونٹس ہوتے ہیں، کیونکہ مہارانیوں کے، رانیوں کے کام کرنے کے لیے جو لیڈیز ہوتی ہیں وہی رکھی جاتی ہیں محل میں، اور ان کا ایک پورشن الگ سے ہوتا ہے. تو وہ بھی تعریف کرتی تھی کہ بہت خوبصورت ہے. تو اس کو اپنی خوبصورتی پہ بڑے کانشیس تھی، وہ بڑی پراؤڈی بھی تھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں. تو بچپن سے وہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی، تو اس کو احساس اپنی خوبصورتی کا بچپن میں ہی ہو گیا تھا. دین وقت گزرتا ہے. 1575 میں، 1575 میں، کیونکہ 15 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو جاتی ہے الزبتھ کی. الزبتھ کی شادی جس سے ہوتی ہے وہ بھی بڑے رچ اور ویلدی لوگ. ایک اس وقت وہ بندہ، الزبتھ کا جو ہسبینڈ تھا وہ نیشنل ہیرو تھا. تو 1573 میں ان کی منگنی ہوتی ہے اور 1575 میں ان کی شادی ہو جاتی ہے. شادی ہوتی ہے تو الزبتھ کے تقریباً 8 بچے ہیں پیدا ہوتے ہیں. اور الزبتھ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی، اب وہ پہلے جیسی خوبصورت نہیں رہی، وہ پہلے جیسی ینگ نہیں لگتی، اور اس کی جو باڈی اسٹرکچر ہے اس میں کافی تبدیلیاں آ گئی ہیں. تو اس لیے وہ زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی، کیونکہ شاہی
خاندان سے تھی تو غصہ بھی جلدی آ جاتا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر. ایک دفعہ اس کی جو داسی ہے، جو سرونٹ ہے، وہ اس کے بال بنا رہی تھی، بال سنوار رہی تھی. تو بال سنوارتے وقت بال سم ٹائمز ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ بال سنوار رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم بال الجھ جاتے ہیں، تو بال کھنچ جاتے ہیں، جس سے تکلیف بھی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی سر کھنچتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے بھی بال الجھ گئے کنگھے میں، اور وہ اس کا سر کھنچا تو اسے تکلیف ہوئی. تو اس نے غصے میں اپنی سرونٹ کو ایک زوردار تھپڑ مارا. اب ناخن جو تھے اس کے وہ بڑے تھے، جو اس کے نیلز تھے وہ بڑے تھے، تو تھپڑ بھی زوردار تھا. تو جب اس نے اپنی سرونٹ کو تھپڑ مارا تو ناخن لگے اور اس کے گال سے خون آنا شروع ہو گیا. جب خون آنا شروع ہوا تو الزبتھ کے ہاتھ پر بھی وہ خون لگا، کچھ اسپاٹس. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خون لگا ہے تو اسے صاف کر لیا جائے، لیکن اس نے اسے صاف کرنے کے بجائے بڑے غور سے دیکھا، اور کافی گھنٹے گزر گئے. جب وہ سوکھ گیا، سوک ہو گیا وہ جو بلڈ اسپاٹ تھا، تو اس نے اسے دھویا. جب اس نے دھویا تو اس نے نوٹ کیا کہ اس کے ہاتھ پہ جہاں پہ بلڈ لگا تھا اور جہاں پہ بلڈ نہیں لگا، جب اس نے اسکن کا کمپیریزن کیا تو پتہ چلا کہ جہاں پہ بلڈ لگا تھا وہ اسکن بڑی سافٹ اور بہت خوبصورت ہو گئی. تو بڑی عجیب لگی الزبتھ کو یہ بات. الزبتھ نے اس کا ذکر اپنے ایک رشتہ دار انکل آنٹی سے کیا جو رائل فیملی کے تھے. تو آنٹی نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ عورتوں کے خون سے اگر آپ نہائیں تو بڑی خوبصورت ہو جاتے ہیں اور ینگ رہتے ہیں. اور عورتیں کیا، جو ان میرڈ لڑکیاں، جو کنواری لڑکیاں، ان کے خون سے نہانے سے آپ بہت ینگ اور خوبصورت لگتے ہیں. تو یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی. اب اس نے کیا کیا کہ اپنا پہلا کرائم، اس نے اپنی سرونٹ کا مرڈر کر دیا. اسے قتل کر کے اس کا جو خون تھا وہ کلیکٹ کیا اور ایک باتھ ٹب میں اس خون کو رکھا، اور اس باتھ ٹب کو پھر دوسرے باتھ ٹب میں پلٹا. جیسے ہم کوئی بھی پانی بھریں کسی بھی ٹب میں، بالٹی میں، اور وہ بالٹی پھر ہم جا کے باتھ ٹب میں اس طریقے سے اس نے خون جمع کر کے باتھ ٹب میں ڈال دیا. اور باتھ ٹب میں ڈالنے کے بعد وہ اس میں کئی گھنٹوں نہائی، اس نے باتھ لیا الزبتھ نے. اور باتھ لینے کے بعد جب کئی گھنٹوں کے بعد باتھ لے کر واپس آئی اس اپنے روم میں، تو اس نے شیشے میں دیکھا، خود کو محسوس کیا، دیکھا کہ اس کے کلر میں، اسکن کلر میں بڑا فرق آیا. وہ خوبصورت ہو گئی ہے اور تھوڑی ینگ دکھنے لگی ہے. کچھ ٹائم بعد اس کا ہسبینڈ، کیونکہ وہ نیشنل ہیرو بھی تھا اور کافی رچ فیملی تھی ان کا بھی انفلوئنس تھا اس ایرا میں، 15ویں صدی میں، اور اس کا تعلق ملٹری سے بھی تھا. تو جب وہ واپس آتا ہے اپنے گھر تو وہ الزبتھ کو کہتا ہے کہ بڑی خوبصورت لگ رہی ہو پہلے سے. تو خوبصورتی کے معاملے میں کانشیس ہمارے یہاں ہمیشہ سے لیڈیز جو ہیں وہ ہمیشہ سے رہی ہیں، آج کل بھی ہیں. اپنی خوبصورتی کو لے کر، اپنے اسکن کو لے کر، اپنے کلر کو لے کے کافی کانشیس رہتی ہیں. شوہر کی جو تعریف ہوتی ہے نا، وہ عورت کو بڑی اچھی لگتی ہے، وائف کو. لوگوں کی تعریف اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی آپ کے ہسبینڈ آپ کی تعریف کریں. جو میرڈ خواتین ہیں ان کو معلوم ہے. تو اسے بڑا اچھا لگا اپنے ہسبینڈ کی تعریف سن کے. تو اس نے اسے سچ بتا دیا. اس نے کہا کہ میں نے اس طریقے سے، وہ بلڈ والا سین ہوا تھا اور میں اس کے خون میں نہائی ہوں. شوہر بہت پیار کرتا تھا، تو اور شاہی خاندان، انفلوئنشل، اس نے بھی کچھ اتنا دھیان نہیں دیا، کچھ بولا نہیں زیادہ. حالانکہ بات بہت بڑی تھی، مرڈر ہوا تھا، اور بڑا عجیب قصہ یہ تھا کہ اس نے کسی کے خون سے، انسان کے خون سے نہائی ہو. کہتے ہیں کہ 2-3 بار تو اس کے ہسبینڈ نے بھی اس کی ہیلپ کی اس چیز میں، سرونٹس کو قتل کرنے میں اور پھر ان کا خون نکالنے میں.
سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن سرونٹ کم ہونے لگتی ہیں کیونکہ رانیوں کا مہارانیوں کا جتنا بھی کام ہوتا ہے بیسکلی وہ لیڈیز ہی کرتی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا ان کا ایک الگ پورشن ہوتا ہے محل میں، اور اس محل میں مردوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو وہاں پر جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں وہ ان کے کام کرتی ہیں، جو لیڈی سرونٹس ہوتی ہیں. تو وہ کم ہونے لگی کیونکہ وہ مرڈر کر کے ان کے خون سے نہانے لگ گئی تھی. پھر یہ ہوا کہ اس نے سوچا کہ محل میں عورتیں کم ہو رہی ہیں تو اب گاؤں سے بلوائی جائے. تو اس نے دور دراز کے گاؤں سے لیڈیز کو کام کے لیے بلوانا اسٹارٹ کیا، اور اس طرح سے یہ معاملہ چلتا رہا. لیڈیز جتنی جمع ہوتی تھی وہ انہیں ایک طریقے سے بندی بنا کے رکھ لیا کرتی تھی، زنجیروں سے جکڑ کے، جیسے وہ انسان نہ ہو، کوئی جانور ہو. اور جیسے جیسے ان کا وقت آتا تھا وہ مرڈر کر کے، وہ اتنی ایکسپرٹ ہو گئی تھی مرڈر میں، اتنے زیادہ کر چکی تھی کہ اب اسے پتہ تھا کہ کس طریقے سے خون کلیکٹ کرنا ہے. ایک دن 48 ایئرس کی عمر اس کے ہسبینڈ کی ہو گئی تھی. تو اس کی اچانک ہی ڈیتھ ہو گئی کسی بیماری سے. وہ ان نون بیماری، آج تک پتہ نہیں لگا کہ بیماری تھی کیا. اچانک ڈیورنگ بیٹل اس کی بیماری سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. 48 سال کی اس کی عمر تھی. ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد وہ اور آزاد ہو جاتی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ اب وہ 50 سال کی عمر میں ابھی آئی نہیں تھی، آنے والی تھی. تو وہ سوچتی ہے کہ وہ 50 سال کی عمر میں آئے گی تو اس کی اسکن پر جو ہے وہ جھریاں پڑنا اسٹارٹ ہو جائیں گی، بڑھاپا جو ہے وہ اسکن پر آنا اسٹارٹ ہو جائے گا. تو جیسے کہ ہمارے یہاں ہے کانشیس لوگ کہ بڑھاپا جو ہے، جو بزرگی ہے، جو بڑی خوبصورت ایک اسٹیج ہے لائف کا، وہ تھوڑا نہیں دکھتا، نظر نہیں آتا. تو لوگ نہیں چاہتے کہ وہ خوبصورت ہوں، تو وہ اپنی اسکن کو ٹائٹ کرواتے ہیں. بہت سارے اب چیزیں آ گئی ہیں ایسی. اس وقت تو خیر ایسا کچھ نہیں تھا اس زمانے میں. تو وہ بڑھیا نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اوپر بڑھاپا آئے. تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ وہ 50 سال کی عمر تک آ جائے گی تو کس طریقے سے وہ جوان رہے. پھر اس نے مزید اپنے گاؤں کی بھی، دور سے تو گاؤں سے منگواتی تھی وہ خواتین کو، لیکن اب اپنے گاؤں کی بھی، بہت سارے گاؤں اب مکس اپ ہو گئے تھے اس میں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گاؤں والوں نے آپس میں یہ بات چیت کی اور سوچا کہ جتنی بھی عورتیں، جتنی بھی کنواری لڑکیاں جا رہی ہیں محل میں، وہ واپس نہیں آتی. تو اسی کمپلین ہوئی. جب کمپلین ہوئی تو وہ کمپلین ایک بادشاہ تک گئی، کیونکہ اس گاؤں کی، اس ریاست کی بھی خواتین جو تھیں، اسپیشلی کنواری جو لڑکیاں تھیں، وہ غائب تھیں. وہ محل گئی تھیں. یہ بھی پتہ تھا کہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ انہیں محل بھیجا گیا تھا، اور محل کے بعد سے وہ واپس نہیں آئی اپنے گھر. تو بادشاہ نے ایک ٹیم تشکیل دی، جیسے کہ ہم آج کل کے دور میں کہتے ہیں کہ ایک ٹیم جو ہے وہ بنائی جائے اور رپورٹ ہمیں دی جائے گی، ریسرچ کی جائے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں، اور پھر وہ رپورٹ ہمیں دی جائے. تو اس طرح سے بادشاہ نے ایک ٹیم تشکیل دی اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں ریسرچ کریں، ساری یہ انویسٹیگیشن کریں اور پھر ہمیں رپورٹ جمع کریں کہ ہے کیا یہ معاملہ. انویسٹیگیشن اسٹارٹ ہوتی ہے. اس وقت کی جو پولیس تھی، جو لوگ تھے، انہوں نے انویسٹیگیشن اسٹارٹ کی. تو پیلس سے انویسٹیگیشن اسٹارٹ کی گئی. الزبتھ کے پیلس میں 4 ایسے سرونٹ تھے، مرد حضرات، جن سے پوچھ گچھ جب ہوئی تو پتہ چلا کہ ہاں، الزبتھ بتھورے جو ہے وہ عورتوں کو، اسپیشلی ان میرڈ خواتین کو، جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان میرڈ ہیں، جو کنواری ہیں، ان کے خون سے بہت دیر تک نہاتی ہے، ان کا مرڈر کرتی ہے. اور اب تک بہت ساری لڑکیوں کا مرڈر ہو چکا ہے، اور ہم نے خود دیکھا ہے. وہ چشمدید گواہ تھے، آئی وٹنس تھے. ساری رپورٹ بادشاہ کے پاس جاتی ہے. بادشاہ حکم دیتا ہے اس وقت کا، اس دور کا، کہ اسے گرفتار کر لیا جائے. 1590 سے
یہ کہانی سٹارٹ ہوئی تھی مرڈر کی، اور یہ چلی 1610 تک. 1605 میں الزبتھ کے جو ہسبینڈ تھے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. 1610 تک یعنی 5 سال مزید یہ سٹوری چلی. مرڈر کرتی رہی وہ، عورتوں کے خون سے نہاتی رہی. 1 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 650 مرڈر کی لڑکیوں کے، عورتوں کے. 650 مرڈر کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. اس لیے اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں. وہاں جب پہنچے پیلس میں، الزبتھ کو گرفتار کیا گیا، اور جتنی وہاں پہ خواتین تھیں، دوسری لڑکیاں تھیں، وہ انہوں نے دیکھا کہ ان کو زنجیروں میں قید کیا ہوا ہے. ان کو آزاد کروایا، اور جو وہ 4 آئی وٹنس تھے، کیونکہ وہ بھی اس میں شامل تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کی ہیلپ کرتے تھے، لیکن یہ ان کی مجبوری تھی. انہوں نے کہا کیونکہ ظاہر سی بات ہے رائل فیملی سے کنیکشن تھا، اور رائل فیملی جو کہتی ہے وہ قانون ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ہمیں مجبوراً یہ کام کرنا پڑا، ورنہ ہماری کوئی ایسی خوشی نہیں ہے اس میں. انہیں بھی گرفتار کیا گیا. الزبتھ ٹیلر کو بھی بتھورے کو بھی گرفتار کیا گیا، اور وہاں پہ جو لڑکیاں تھیں جو زنجیروں میں قید تھیں ان کو آزاد کروایا گیا. اصل میں ایک رول ہے رائل فیملی کا، تب سے چلا آ رہا ہے، اور اب تک اگر کوئی رائل فیملی جو ہے ان کا بھی یہ رول ہے کہ رائل فیملی کا کوئی بھی پرسن کتنا بھی بڑا گناہ کرے، اسے پھانسی نہیں ہو سکتی، اسے پھانسی نہیں دی جا سکتی رائل فیملی کے بندے کو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ کرے. تو پھانسی تو اسے دے نہیں سکتے تھے. تو الزبتھ بتھورے کو نظر بند کر دیا گیا. محل میں ایک کمرے میں اسے نظر بند کر دیا گیا، اور وہ ایک طریقے سے جیل ہی بن گئی کہ الزبتھ بتھورے نہ کسی سے مل سکتی تھی، نہ کوئی ان کے پاس ملنے آ سکتا تھا، نہ وہ باہر جا سکتی تھی. وہ ایک کمرے میں قید تھی، اور یہ قید انہیں تب تک رہنا تھا جب تک ان کی زندگی تھی. 1614 میں یعنی 1614 میں الزبتھ بتھورے گارڈ سے جو باہر ہوتے ہیں ان سے کہتی ہے کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اور میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے. تو گارڈ نے کہا کہ ٹھیک ہے، صبح ہم دکھا دیں گے. اس وقت کے جو اب وید بھی کہتے ہیں، حکیم بھی کہتے ہیں، اس وقت کے ڈاکٹر کہہ لیں، ان کو دکھا دیں گے. تو الزبتھ ٹیلر بار بار یاد آ رہا ہے. الزبتھ بتھورے جو ہے وہ سو جاتی ہے، اور جب گارڈ اس کو بریک فاسٹ دینے جاتے ہیں اندر، تو دیکھتے ہیں کہ الزبتھ کی لاش پڑی ہوئی ہے. الزبتھ جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی. 1614 کی یہ بات ہے. اس کی عمر تقریباً 54 ایئرس تھی. 54 ایئرس میں اس نے جو ہے وہ اس کا انتقال ہوا. کیونکہ رائل فیملی کے مطابق انہیں سزا نہیں دے سکتے تھے، تو قدرت نے اسے سزا دی. اور 650 یہ فگر پتہ کیسے چلا کہ 650 ہی تھا؟ ان کے گارڈس نے بتایا کہ انہیں ڈائری لکھنے کی عادت تھی الزبتھ کو. تو اس ڈائری میں جتنے اس نے مرڈر کیے تھے وہ سب، کیونکہ وہ روزمرہ کی چیزیں لکھتی تھی، تو اس ڈائری سے جو اس وقت تک جب تک اسے گرفتار کیا گیا تب تک کی جو مرڈرز تھے وہ 650 تھے. اس لیے فگر 650 کا ہے. 650 مرڈر الزبتھ نے کیے. سوچ کے ہی خوف آتا ہے کہ آپ ایک تو مرڈر کریں کسی کا، پھر اس کے خون سے نہائیں. بڑی خوفناک بات ہے. یہ سننے میں شاید اتنا وہ نہیں لگتا، لیکن کوئی انسان اس کو کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس نے یہ کیا. بہت ساری عورتوں نے بہت سارے کرائمز کیے ہیں، مرڈر بھی کیے ہیں، لیکن ابھی تک کسی بھی عورت کا نام اس طریقے سے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نہیں آیا، اور میں نہیں چاہتی کہ کبھی آئے. عورت کو اس طرح سے اسٹوری ختم ہوتی ہے. تو 650 مرڈر اپنی خوبصورتی کے لیے، اپنی جوانی کے لیے، جو کہ ہمیں کنفرم ہے کہ ہر اسٹیج ہوتی ہے، بچپنا، جوانی، اور اس کے بعد بزرگی، بڑھاپا جسے ہم کہتے ہیں، وہ آنا ہے سب پر.
اور ہر اسٹیج کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے. بچوں کو اپنا بچپن انجوائے کرنا چاہیے. اور جوانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ بے لگام گھوڑا ہے، جس نے لگام دے دی وہ کامیاب ہے. تو بے لگام گھوڑا اس لیے کہا جاتا ہے جوانی بہت جلدی سے گزر جاتی ہے، اور اس میں ایک طریقے سے اندھے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا. تو اس میں یہ اسی لیے جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند بھی بہت ہے. اور بزرگی ایک بڑا خوبصورت اسٹیج ہے، اس میں آپ اللہ سے بڑے قریب ہوتے ہیں. اور گھر میں جب بزرگ ہوتے ہیں جس گھر میں، اس گھر میں بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت رحمت ہوتی ہے سیریسلی. تو اب نانی دادی جو ہماری ہوتی تھیں وہ تو خیر اب وہ تو میں اب دیکھتی نہیں کسی گھر میں نا، کیونکہ خواتین اتنی ماڈرن ہو گئی ہیں کہ ان کی ایجز بھی ہو جاتی ہے تو وہ موڈ ہی رہتی ہیں، وہ چیز اب نظر نہیں آ رہی اب. تو ہر اسٹیج کو آپ کو انجوائے کرنا چاہیے. موت ہر ایک کو آنی ہے، اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے. اور یہ ہمارے اب ہم تو دیکھتے بھی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں اپنے گھر میں، رشتہ داروں میں، دنیا میں، کہ سب کو جانا ہوتا ہے. تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں. اور جو خوبصورتی ہے وہ دیکھیں ڈھلتی ہے. یہ جو آپ کا باڈی اسٹرکچر ہے یہ بھی چینج ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اسکن بھی چینج ہوتی ہے، آپ کا اسکن کلر بھی چینج ہوتا ہے. اور یہ ہونا ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے. اور لیکن جو خوبصورتی ہے وہ دل کی خوبصورتی ہے. تو وہ آپ کی خوبصورت سوچ ہے. اصل میں خوبصورتی ہماری سوچ کی ہوتی ہے. ہماری سوچ خوبصورت ہونا چاہیے، ہمارا دل خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو ہمیشہ رہیں گی. تو یہ ایک اسٹوری تھی، مجھے لگا کہ مجھے آپ سے شیئر کرنا چاہیے. اور مجھے بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی. میں انشاءاللہ پھر آگے بھی اور اسٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ایک تو ہمارا جو پروفیشن ہے اس سے بڑا ریلیٹڈ ہے یہ اسٹوریز، یہ کرائمز جس طرح ہوتے ہیں. اور پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور بھی اسٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں، اگر آپ ہاں، میں سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے یہاں لوگوں کو ہسٹری کا معلوم نہیں ہے. جیسے کہ جتنے بھی ہمارے مغل امپائرز ہیں وہ گزرے، ان کا دور کیسا تھا، اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں. مصر پہ ایجپٹ میرا فیوریٹ ہے، اور میں چاہتی ہوں ایجپٹ پہ میں جس کے پیرامڈس ہیں، جو دوسری چیزیں وہاں پہ جیسے لاشوں کو حنوط کرتے تھے، سلسلہ جو ان کا چلتا تھا، کس طریقے سے ممیز بنتی تھی، اور یہ سب کیا مجھے لگتا ہے کہ اگر جن کو نہیں پتہ مجھے انفارمیشن دینی چاہیے. آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آگے لوگوں کو اور بھی انفارمیشن ہو اس چیز کے بارے میں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں تو مجھے کمنٹس کر کے بتائیں، اور یہ اسٹوری آپ کو کیسی لگی یہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیں. انشاءاللہ اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں دوسری اسٹوری کے ساتھ پھر ایک ویڈیو بناؤں گی. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئرس.